بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی۔ آج ہم علم نحو کے دوسرے سبق کو پڑھیں گے۔ پہلے سبق کے اندر آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ لفظ کسے کہیں گے، پھر لفظ کی دو قسموں کے بارے میں بات آئی تھی کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل۔ پھر لفظ موضوع کے بارے میں آیا تھا کہ لفظ موضوع کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے کلمہ۔ پھر لفظ موضوع یعنی کلمے کے بارے میں آیا تھا کہ اس کی تین قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ہر ایک کی تعریف آ چکی ہے۔ اب ہم اس سبق کے اندر یہ سمجھیں گے کہ اسم کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، ہم کس لفظ کو اسم کہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک بار اسم کی تعریف پھر سمجھ لیں کہ اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے، اپنے معنی بتانے کے لیے اس کو کسی اور لفظ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جو اپنا معنی خود بتائے، اس کو اپنے معنی بتانے کے لیے کسی اور لفظ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور دوسری خصوصیت یہ تھی اس میں کہ اس کے اندر کوئی زمانہ یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اپنا معنی خود بتاتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم اس سبق کے اندر اسم کی علامتوں کو سمجھیں گے کہ کس علامت کی بنیاد پر کس لفظ کو ہم اسم کہیں گے، کس علامت کی بنیاد پر ہم کس لفظ کو اسم کہیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم اجمالاً دیکھ لیتے ہیں کہ اسم کی علامتیں کیا کیا ہیں۔ آپ کو اجمالاً میں شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ چیزیں کیا ہے، اسم کی علامت ہیں، پھر ہم ہر ایک کو تفصیل سے اسی سبق کے اندر سمجھیں گے۔ اجمالاً کیا ہے؟ اجمالاً ہم نے یہاں پہ 11 اسم کی علامتوں کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ علامتیں ہیں، ہم نے اس کو بھی آخر سلائیڈ میں لیا ہے۔ سب سے پہلے اس کو یاد رکھیں کہ اسم کی علامتیں کیا ہیں۔ نمبر 1، الاخبار عنہ، مسند الیہ ہونا۔ نمبر 2، الاخبار بہ، مسند ہونا۔ نمبر 3، الاضافۃ، مضاف ہونا۔ نمبر 4، لام تعریف یعنی معرب باللام ہونا، کسی لفظ کا معرب باللام ہونا۔ نمبر 5، الجر، کسی لفظ پر حرف جر کا داخل ہونا، حرف جر کا آنا۔ نمبر 6، التنوین، کسی لفظ پر تنوین کا آنا، دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے کسی کا آنا۔ نمبر 7، التثنیۃ، کسی لفظ کا تثنیہ ہونا۔ نمبر 8، الجمع، کسی لفظ کا جمع ہونا۔ نمبر 9، النعت، کسی لفظ کا صفت ہونا۔ نمبر 10، التصغیر، مصغر ہونا، کسی لفظ کا مصغر ہونا۔ نمبر 11، النداء، کسی لفظ پر حرف ندا کا آنا۔ یہ تو اجمالاً تھی، ان میں سے اکثر آپ کو اجمالاً میں سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی۔ ہم ہر ایک کو تفصیل سے اب سمجھیں گے کہ کس کو کیا کہتے ہیں۔ نمبر 1، الاخبار عنہ، مسند الیہ ہونا۔ مسند الیہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے یا کوئی حکم لگایا جائے۔ ایسا لفظ کہ جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہو یا اس پر کوئی حکم لگایا جا رہا ہو، تو یہ کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ اسم کے علاوہ فعل اور حرف کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جا سکتی، فعل کے بارے میں بھی کوئی خبر نہیں دی جا سکتی اور حرف کے بارے میں بھی کوئی خبر نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی چیز کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں زید نیک ہے، تو یہاں زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اس لیے زید کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیا ہے؟ زید اسم ہے اور مسند الیہ ہے۔ مثال کے طور پر زید قائم، زید کھڑا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ زید اسم ہے، مسند الیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، یعنی اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ تو زید قائم کے اندر مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے، لہذا زید کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم کی علامت مسند الیہ ہونا اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ زید نیک ہے، اس کا عربی بھی بنا سکتے ہیں زید صالح، تو زید کے نیک ہونے کی خبر دی جا رہی ہے،
تو زید کی خبر دی جا رہی ہے کہ زید نیک ہے، تو لہذا زید کیا ہے یہاں پہ مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ ہونا اسم کی علامت ہے، لہذا زید اسم ہے۔ دوسری علامت ہے الاخبار به، مسند ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کے ذریعے کسی دوسرے کے بارے میں خبر دی جائے۔ اس میں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ خبر بن سکتا ہے۔ اس میں کی یہ خاصیت کیا ہے کہ وہ خبر بن سکتا ہے، کسی چیز کے بارے میں وہ خبر دے سکتا ہے، وہ خبر بن سکتا ہے۔ تو لہذا ایسے لفظ کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ جیسے اوپر پہلے والے اس میں کہ مستد الیہ ہونا جس میں آیا تھا، دو مثال آئی تھی، زید صالح، تو یہاں پہ دیکھیے زید کے نیک ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو لہذا صالح یہاں پہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ زید قائم، زید کے کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو لہذا قائم کیا ہے؟ مسند ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اوپر والی مثال میں قائم کھڑا ہونا کے ذریعے زید کے بارے میں بتایا گیا کہ زید کھڑا ہے، لہذا قائم کیا ہے؟ مسند ہے۔ زید قائم، یہاں قائم اس میں ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، مسند بن رہا ہے، تو لہذا یہ کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا۔ مستد اور مستد الیہ میں سے جو مستد الیہ ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو مسند ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ نمبر 3 الاضافۃ، مضاف ہونا۔ مضاف ہونا یہ بھی کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ کسی ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کرنا، کسی ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کرنا ملکیت یا تعلق ظاہر کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور مضاف ہمیشہ اس میں ہوتا ہے، جو مضاف ہوتا ہے ان میں سے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے۔ چنانچہ زید کا قلم، یہاں قلم کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف ہو رہی ہے، لہذا قلم جو ہے اس میں ہے۔ قلم کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا۔ اس کی عربی کیا بنے گی؟ قلم زیدن، قلم زیدن، قلم مضاف، زیدن مضاف الیہ، تو قلم کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، تو یہاں پر قلم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مضاف جو بن رہا ہے اس میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضاف ہونا اس میں کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر دوسری مثال ہے یہاں پہ غلام زید، زید کا غلام، تو یہاں غلام اس میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ نمبر 4 دخول لام التعریف، لام تعریف کا کسی کلمے کے شروع میں آنا۔ لہذا جس کلمے کے شروع میں الف لام آ جائے وہ لازمی طور پر اس میں ہوتا ہے، کیونکہ فعل اور حرف پر الف لام نہیں آ سکتا، فعل اور حرف سے الف لام نہیں جڑ سکتا، لہذا ایسا لفظ جس سے پہلے الف لام ہو، جو معرب باللام ہو، ایسا لفظ جو معرب باللام ہو، تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف لام کا کسی کلمے کے اندر داخل ہونا یہ علامت ہے اس کلمے کے اسم ہونے کی۔ یہ کسی عام چیز کو خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی نکرہ ہے، کوئی لفظ کیا ہے؟ نکرہ ہے، ہم اس کو خاص بنانا چاہتے ہیں، یعنی معرفہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں ہم اس سے پہلے الف لام لگا دیتے ہیں اور آخر سے تنوین گرا دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرب باللام، یعنی الف لام کے ذریعے سے کسی نکرہ کو خاص کر لینا، کسی نکرہ کو معرفہ بنا لینا۔ مثال کے طور پر الرجل، وہ خاص آدمی، رجل کے معنی ہوتا ہے کوئی بھی آدمی، رجل نکرہ ہے، اب ہم اس کو خاص بنانے چاہ رہے ہیں کہ کوئی خاص آدمی کی طرف ہمارا اشارہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ الرجل، وہ خاص آدمی۔ نمبر 5 الجر، حرف جر کا آنا۔ اگر کسی کلمے سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی آ رہا ہے، حروف جارہ 17 ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مدخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، اگر ان 17 لفظوں میں سے کوئی بھی کسی لفظ سے پہلے آ رہا ہو اور اس لفظ کو مجرور کر رہا ہو، یعنی اس کے آخر میں زیر دے رہا ہو، تو اس صورت میں وہ لفظ، وہ کلمہ کیا ہوگا؟ اس میں ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یا کلمے کے آخری حرف پر زیر یعنی جر ہو، تو اس صورت میں بھی وہ لفظ کیا ہوگا؟ اس میں ہی ہوگا، کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بزیدن، زید کے ساتھ، باقی معنی ساتھ یا ذریعے، زید کے ساتھ یا زید کے ذریعے،
یہاں جو با ہے یہ با کی وجہ سے زید کے آخر میں کیا لگ رہا ہے؟ دو زیر لگ رہا ہے. یہ زید مجرور ہو رہا ہے، لہذا زید جو مجرور ہو رہا ہے یہ اسم کی علامت ہے. زید کے مجرور ہونا یہ اسم کی علامت ہے، لہذا زید اس میں ہی ہوگا، فعل اور حرف نہیں ہو سکتا ہے. التنوین نمبر 6، التنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کا کسی کلمے پر آنا. کلمے کے آخری حرف پر تنوین کا ہونا صرف اسم کی نشانی ہے، فعل یا حرف پر کبھی تنوین نہیں آتی ہے. چنانچہ ہر وہ لفظ کہ جس پر تنوین آ جائے، جیسے رجل، رجلن، رجل، ولد، ولدن، ولدن، بنتن، 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 تو جتنے بھی ایسے الفاظ ہوں کہ جس پر تنوین داخل ہو رہا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں ہی ہوگا، کچھ اور یعنی فعل اور حرف نہیں ہو سکتا ہے. نمبر 7، التثنیۃ تثنیہ ہونا. تثنیہ ہونا بھی کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے. تثنیہ ہونا بھی کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے. چنانچہ ایسا کلمہ جو اپنی شکل سے دو افراد یا دو چیزوں پر دلالت کرے، ایسا کلمہ جو اپنی شکل سے دو افراد یا دو چیزوں پر دلالت کرے تو ایسے کلمے کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے، فعل اور حرف نہیں ہو سکتا ہے. فعل بذات خود تثنیہ نہیں ہوتا، اس کی ضمیر تثنیہ ہوتی ہے. کلمہ صرف اس میں ہی تثنیہ بنتا ہے. کوئی کلمہ اگر وہ تثنیہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں ہی ہوگا، فعل اور حرف نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ رجلانی دو آدمی، رجلن سے بنایا گیا کیا؟ رجلانی دو آدمی. کتابن سے بنایا گیا کتابانی دو کتابیں. تو یہ دونوں کلمہ جو ہے یہ اس میں ہی ہے، فعل اور حرف نہیں ہو سکتا ہے. نمبر 8، الجمع جمع ہونا. وہ کلمہ جو دو سے زیادہ چیزوں یا افراد پر دلالت کرے، جمع ہونا اس میں کی خاصیت ہے. فعل بھی دو سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرتا ہے لیکن اپنی ضمیر کی بنیاد پر. وہ بذات خود نہیں دلالت کرتا ہے بلکہ اپنی ضمیر کی بنیاد پر دلالت کرتا ہے. اور جو ایسا لفظ ہو جو بذات خود دو سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے تو وہ اس میں ہی ہو سکتا ہے، فعل اور حرف نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر رجالن، یہ رجلن سے بنا ہے. رجالن بہت سے مرد. جب ہم دو سے زیادہ مردوں کے بارے میں کچھ کہیں گے تو ہم اس صورت میں رجالن کا استعمال کریں گے. مسلمون، مسلمن سے جمع بنایا گیا مسلمون، سب مسلمان. تو دیکھیے یہ بذات خود دو سے زیادہ افراد پر دلالت کر رہا ہے، لہذا یہ جمع ہے اور اسم کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یہ فعل اور حرف نہیں ہو سکتا ہے. نمبر 9، النعت صفت ہونا. کسی کلمے کا دوسرے کلمے کی اچھائی، برائی یا حالت بیان کرنا یعنی صفت بننا. کوئی ایسا کلمہ، صفت کس کو کہتے ہیں؟ ایسے کلموں کو کہتے ہیں جو کسی کی اچھائی یا برائی کو بتائے. ایسا لفظ جو کسی کی اچھائی یا برائی یا حالت کو بتائے تو ایسے لفظوں کو ہم کیا کہیں گے؟ صفت کہیں گے. اور یہ جو صفت ہوتا ہے یہ اس میں ہی ہوتا ہے، فعل اور حرف صفت نہیں بن سکتا ہے. جس کلمے کی صفت بیان کی جائے یعنی موصوف، اور جو صفت بیان کرے یعنی نعت یعنی صفت، دونوں اس میں ہوتے ہیں. موصوف بھی اس میں ہوتے ہیں اور صفت بھی اس میں ہی ہوتے ہیں. فعل اور حرف موصوف صفت نہیں ہو سکتا ہے، فعل اور حرف موصوف صفت نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر رجل عالم، عالم آدمی. تو دیکھیے یہاں پہ آدمی کے عالم ہونے کی صفت بیان کی جا رہی ہے، کسی آدمی کے عالم ہونے کی صفت بیان کی جا رہی ہے. رجل عالم، تو رجل کیا ہے؟ موصوف ہے کہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، کس سے؟ عالم صفت سے. تو رجل بھی اس میں ہوگا اور عالم بھی اس میں ہوگا، اس لیے کہ موصوف صفت یہ فعل اور حرف نہیں ہو سکتا ہے. یہاں عالم اس میں ہے کیونکہ یہ مرد کی صفت بتا رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ مرد کی صفت بتا رہا ہے. نمبر 10، التصغیر مصغر ہونا. کسی کلمے کی شکل بدل کر اس میں چھوٹا ہونے کا معنی پیدا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصغیر کہتے ہیں. جیسے ہم اردو کے اندر لفظ پیالہ استعمال کرتے ہیں، پیالہ بڑے پیالے کے لیے بولتے ہیں، لیکن اگر چھوٹی ہو تو ہم اس کے لیے پیالی استعمال کرتے ہیں. تو عربی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے،
لیکن اس کے لیے ایک خاص وزن متعین ہے کہ کسی بھی لفظ کی اگر تصغیر بنانا ہو، اس کے اندر چھوٹا ہونے کا معنی پیدا کرنا ہو تو ہمیں اسی وزن پر بنانا پڑے گا، ہم اس وزن سے باہر نہیں ہٹ سکتے۔ چنانچہ اس کے لیے فعیل کا وزن ہے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے فعیل کا وزن ہے کہ ہمیں اگر کسی لفظ کے اندر چھوٹا پن کا معنی پیدا کرنا ہے تو فعیل کے وزن پر بنانا پڑے گا۔ چنانچہ رجل، اس کے معنی کیا ہے؟ آدمی۔ ہمیں اس کے اندر بنانا ہے کہ چھوٹا آدمی، تو ہم اس کے لیے کیا کہیں گے؟ رجیل۔ کیا کہیں گے؟ رجیل۔ اسی طرح یہاں پہ مثال میں آیا ہے قریش، چھوٹا لشکر۔ اس کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ قرشن۔ قرشن سے قریشن بنایا گیا۔ اسی طرح عبیدن، یہ اس کی اصل کیا ہے؟ عبدن۔ عبدن کے معنی بندہ، عبیدن چھوٹا بندہ۔ نمبر 11، النداء، حرف ندا کا کسی کلمے کے شروع میں آنا۔ جس کلمے سے پہلے حرف ندا یعنی پکارنے والا لفظ آئے، جیسے یا آ جائے، جیسے یا زیدو، یا احمدو، یا فلانو، تو ہم صرف کسی ہستی یا چیز اسم کو پکار سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو پکارنا چاہیں تو وہ کیا؟ اسم کو ہی پکار سکتے ہیں، فعل اور حرف کو نہیں پکار سکتے ہیں۔ کسی فعل کو یا کسی حرف کو نہیں پکار سکتے۔ مثال کے طور پر یا زیدو، اے زید، تو زید یہ کیا ہے؟ منادا ہے۔ حرف ندا کیا ہے؟ یا۔ تو جو منادا ہوگا وہ ہمیشہ اس میں ہی ہو سکتا ہے، فعل اور حرف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں ہی کے اندر صلاحیت ہے کہ اس سے پہلے حرف یا پھر کوئی اور حرف ندا آئے۔ یہاں یا کے بعد آنے والا لفظ زید اس میں ہے، لہذا منادا ہونا یہ اس میں کی خصوصیت ہے۔ آگے کچھ اور بھی علامتیں دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک علامت ہے تائے مربوطہ۔ تائے مربوطہ کہتے ہیں گول تا کو، جو ہم قرآن کے اندر بھی پڑھتے ہیں، تو جو آخر میں اگر آئے وہاں پہ ہمیں وقف کرنی ہو تو وہ ہا سے بدل جاتی ہے، تو اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ تو اگر تائے مربوطہ کسی کلمے کے ساتھ میں آئے، کسی کلمے کے آخر میں آئے، تو یہ بھی اس میں ہونے کی علامت ہے۔ وہ لفظ کیا ہوگا؟ اس میں ہی ہوگا، فعل اور حرف کے آخر میں تائے مربوطہ نہیں جڑتی ہیں۔ جیسے طاولتن، طاولتن کے معنی میز، ضاربتن مارنے والی عورت، تو طاولتن بھی اس میں ہے اور ضاربتن بھی کیا ہے؟ اس میں ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تائے مربوطہ جڑ رہی ہے۔ نمبر 2، مرفوع، منصوب یا مجرور ہونا، اعراب کی مختلف حالتوں کو قبول کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں کی خصوصیت ہے۔ ہم نے رجلن کہا تو رجلن کبھی آتا ہے، کبھی رجلن، کبھی رجلن، کبھی رجلو، کبھی رجلی، تو اس طرح جو آتا ہے، جو اعراب کو قبول کر رہا ہے، تو یہ اس میں کی ہی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ اس میں کی ہی علامت ہے۔ منصوب ہونا یعنی یا نسبتی کا آخر میں آنا، آخر میں نسبت والی یا کا ہونا۔ اگر کوئی ایسا کلمہ ہے یا نسبتی آ رہی ہو، جڑ رہی ہو، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہی ہو سکتا ہے، فعل اور حرف کے آخر میں یا نسبتی نہیں آ سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر کیا ہے؟ ہندن، ہندن کے معنی ہندوستان، ہمیں کہنا ہے ہندوستانی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہندیون۔ کیا کہیں گے ہم؟ ہندیون، ہندوستان کا رہنے والا یا ہندوستانی۔ مدینتن، مدینہ، ہم کہیں گے کہ مدینہ کا رہنے والا یا مدنی، تو ہم کہیں گے مدنیون۔ مکہ، تو مکہ کے معنی مکہ، ہم کہیں گے مکہ کا رہنے والا یا مکی، ہم کیا کہیں گے؟ مکیون۔ تو آخر میں جو یا نسبتی جڑ رہی ہے، یہ صرف اس میں کے اندر ہی جڑ سکتی ہے، فعل اور حرف میں نہیں جڑ سکتی ہے۔ عامل کا اثر قبول کرنا یعنی کلمے کا مفعول بننا یا اس میں انا وغیرہ بننا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس میں کی علامت ہے۔ فعل اور حرف یہ عامل کے اثر کو قبول نہیں کرتا ہے، عامل کے اثر کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ یہ تمام کے تمام اس میں کی علامتیں تھیں۔ جو بھی کلمہ ایسا ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی علامت اس کے اندر پائی جائے تو وہ اس میں ہی ہوگا، فعل اور حرف کے اندر یہ علامتیں نہیں ہو سکتی ہیں، فعل اور حرف کے اندر یہ علامتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ آگے سبق میں انشاءاللہ ہم
فعل کے بارے میں سمجھیں گے، فعل کے بارے میں سمجھ چکے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ اب ہم اگلے سبق کے اندر فعل کی علامتوں کو سمجھیں گے کہ فعل کی علامتیں کیا کیا ہے، کہ کس علامت کی بنیاد پر ہم کس لفظ کو فعل کہیں گے۔ آپ پہلے اسم کی علامتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس کو جان لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی چیز کو جب آپ عربی میں پڑھتے ہیں، قرآن ہی کو پڑھتے ہیں، تو کہاں پہ اسم آ رہا ہے، کہاں پہ فعل آ رہا ہے، تو آپ جب تک اس کی علامتوں کو نہیں پہچانیں گے تو تب تک آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی، آپ کو ترجمہ کرنے میں پریشانی ہوگی۔ تو پہلے ان علامتوں کو سمجھ لیں کہ کیا کیا علامتیں اسم کی ہیں، کیا کیا علامتیں فعل کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر فعل کی علامتوں کو سمجھایا جائے گا۔ آپ بھرپور تعاون کرتے رہیں، انشاءاللہ آگے ہم ہر چیز کو اچھی طرح سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔